الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے لباس کو پسند فرماتے تھے اور کون سے رنگوں کو وہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس پیدا کیا اور اس کی اہمیت بھی بیان فرما دی گئی۔ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ یہ دونوں مقاصد کو پورا کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کہ جب وہ استطاعت رکھتے ہوں اچھا لباس اختیار کرنے کو حلال اور پسندیدہ قرار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ لباس زینت و جمال کا ذریعہ ہے، اور اللہ عز و جل صاحب جمال ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اثرات اپنے بندے پر دیکھے۔ بے شک اسلام نے طہارت اور نظافت، اچھی شکل و شبہات اختیار کرنے، نئے لباس پہننے، خوشبو لگانے اور صفائی ستھرائی پر ترغیب دلائی ہے، بالخصوص جمع جات میں حاضر ہونے اور عیدوں کے لیے نکلنے کے مواقع پر، اسی طرح لوگوں سے ملاقات کے وقت اور بھائیوں سے میل ملاپ کے مواقع پر۔ اور اہل اسلام کی یہ تہذیب و ثقافت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں تو جمال و زینت کو اختیار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، بلا شبہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل بے انتہا حسین و جمیل ہے، دنیاوی آنکھ اس کا دیدار نہیں کر سکتی، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو جان بوجھ کر حق سچ کو حقیر جاننا اور لوگوں کو بھی حقیر جانتے ہوئے ان کی توہین کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی کو اختیار کرنا پسند فرماتے ہیں، حتیٰ کہ لباس میں بھی وہ اپنے بندوں کے لیے ردی، گھٹیا قسم کا کھانا پسند نہیں فرماتے، اور نہ ہی لباس اختیار کرنا۔ بعض لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے، گھٹیا گندا لباس پہننے کو بڑی نیکی خیال کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ کوئی نیکی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی گندے لباس والے شخص کو دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس مال روپیہ ہے؟ تو کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے اونٹوں اور بھیڑوں، بکریوں، ہر قسم کے مال سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اثر دکھائی دے اور آدمی پر ظاہر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو یہ مال تیرے اوپر نظر آئے، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے مال کا اثر اس کے بندے پر اچھائی کی صورت میں دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نہ بدحالی کو پسند فرماتے ہیں اور نہ ہی تنگ دستی ظاہر کرنے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہننے پر ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ بلا شبہ یہ تمہارے سب سے بہتر کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔
دوسری روایت میں فرمایا سفید لباس پہنا کرو، اس لیے کہ بلا شبہ سفید کپڑے زیادہ طہارت والے اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ رب العزت قیامت والے دن کلام نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، اپنے کپڑے تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ نمبر 2، لوگوں پر نیکی کر کے احسان جتانے والے۔ اور نمبر 3، جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنا سامان تجارت بیچنے والے۔ اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عورتوں کے کپڑے پیروں سے بھی 1 ہاتھ یا کم از کم 1 بالش لمبے ہوں تاکہ ان کے پیر بھی ڈھکے رہیں۔ اسی طرح اسلام نے ریشم اور سونا مردوں پر حرام کیا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جائز اور پسندیدہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص تھا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب کپڑوں میں سے زیادہ پسندیدہ قمیص ہوا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو اسے دائیں طرف سے پہننا شروع فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار یمنی چادر بھی پسند تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی دھاری دار چادر پہننا بہت پسند تھی۔ اس چادر کے رنگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہلکا سبز ہوتا تھا اور اس میں کالی دھاریاں ہوتی تھیں۔ اس کا شمار یمن کی نفیس چادروں میں ہوتا تھا اور اسے روئی سے تیار کیا جاتا تھا۔ اسے عربوں کے ہاں بڑا معزز لباس شمار کیا جاتا ہے۔ یہ چادر زینت عطا کرتی ہے اور اچھی لگ کر جی کو خوش کرتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو اس یمنی دھاری دار ہلکے سبز رنگ والی چادر کے ساتھ ڈھانپا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں فضول خرچی کو نہایت ناپسند فرماتے تھے، اور آپ اس معاملے میں نہایت ہی مہنگا اور اعلیٰ نفیس کپڑا خریدنا اور سلوانے میں تکلف یا تنگی سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ جو بھی میسر آ جاتا اسے استعمال کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور دیباج نہ پہنو، نہ ہی سونے اور چاندی کے برتنوں میں سے کچھ کھاؤ پیو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ہرگز اسے نہ پہن سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیلے اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننا ناپسند فرماتے تھے، اور خصوصی نشانات، بیل بوٹے اور نقش و نگار والا کپڑا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت، ناموری کا کپڑا پہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا، پھر اس میں انگارے لگا دے گا۔ نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یعنی عمدہ اور نفیس قسم کا کپڑا پہننا اس وقت قابل مذمت بن جاتا ہے کہ جب اسے فخر، تکبر اور غرور کے نظریے سے پہنا جائے، یعنی لوگوں پر فخر اور تکبر کا رعب جمایا جائے، اور جب اسے خوبصورتی اور نفاست کی بنا پر اللہ عز و جل کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنا جائے گا تو پھر وہی لباس قابل تعریف بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نہایت جمیل، پرجلال ہے، اور وہ حسن و جمال اور نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ بارک اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔